بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، وارملی ویلکم کرتی ہوں پھول سپیکس میں۔ میں آج سے جو ہے ایک سیریز سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہوں جس میں آپ کو ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے تاریخ کے اوراق سے اہم واقعات جو ہیں بتانا چاہوں گی۔ پاکستان کی تاریخ میں بہت زیادہ داغدار جو ہے کرپشن کے بہت زیادہ جو ہے نا داغ ہیں، جن میں بہت سے پولیٹیشنز آئے اور گئے اور کچھ دنیائے فانی سے کوچ کر گئے، لیکن جمہوریت کے ساتھ ساتھ ڈکٹیٹر سے لے کر جمہوریت تک تمام لوگوں میں سے موسٹلی لوگوں کے اندر جنہوں نے جڑیں کھوکھلی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، آج انہی کی بات ہوگی۔ پاکستان میں چودھری خاندان بھی کسی سے کم نہیں۔ ہم میاں خاندان یا ہم تیر کے نشان والوں کو یعنی کہ پی پی کے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں، تیر والوں کو کہتے ہیں، میاں خاندان کو کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے لوٹا، بھٹو خاندان نے لوٹا، نواز شریف خاندان نے لوٹا، فلاں نے لوٹا، فلاں نے لوٹا، لیکن چودھریوں کی چوریاں ان میں سر فہرست ہیں۔ بہت سے بینک سے ان لوگوں نے قرضے لیے۔ چودھری خاندان سے میں سٹارٹ لوں گی اور تاریخ کے اوراق کو میں شیئر کیا کروں گی آپ سے۔ ابھی ان کا سلسلہ آج سے میں سٹارٹ کر رہی ہوں اور قسط وار چلے گا۔ ان کے بعد انشاءاللہ دوسرے اہم جو معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں گی کہ کس طرح انہوں نے ڈکٹیٹرز لوگوں کا بھی ساتھ دیا اور کس طرح ہر حوالے سے اس خاندان نے گجرات سے جو ہے اپنے سر پہ پاؤں ہلاتے ہوئے کہاں تک یہ پہنچ گئے۔ اور یہ صرف وہاں تک کہانی نہیں ہے، ان کی بدعنوانیاں، ناجائز اختیارات کا استعمال، قرضے ہڑپ کرنے، ٹیکس چوری اور دیگر مالی و انتظامی بے ضابطگیوں کے ان پر جو الزامات لگتے رہے ہیں، لیکن اس بات پر حیران ہے عوام بھی کہ یہ آزاد پھر رہے ہیں۔ چودھری خاندان برسوں پہلے لگنے والے الزامات سے آج بھی جو ہے مبرا نہیں ہوا، ان کو آج بھی جواب دینا ہوگا۔ ان پہ جو داغ لگے ہوئے ہیں وہ بہت ہی شرمناک ہے۔ جہاں تک چودھریوں کی بدعنوانی کا تعلق ہے تو اس کا تذکرہ انتہائی طویل اور اس کی داستان نہایت ہوش ربا ہے۔ آپ کو بہت سے واقعات آپ کے گوش گزار کروں گی۔ یہ صورتحال بھی وضاحت طلب ہے کہ 1980 سے پہلے چودھری خاندان کا انکم ٹیکس کے محکمے میں کوئی پتہ نہیں تھا، جبکہ 1970 سے پہلے تعلیم سے فراغت کے بعد کروڑوں روپے کی جائیداد کے مالک اور متعدد لمیٹڈ کمپنیوں کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور ڈائریکٹرز تھے۔ صرف 1980 میں ان کے نام سے متعلق انکم ٹیکس کے محکمے کو علم ہوا۔ 1970 سے لے کر 1980 تک اور بعد ازاں کروڑوں روپے ٹیکس چوری اور دیگر ذرائع کی مد میں ہڑپ کر کے قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچایا۔ جی، یہ وہی چودھری خاندان ہے جن کا تعلق گجرات سے ہے۔ آپ بالکل صحیح سمجھ گئے ہوں گے، یہ چودھری شجاعت خاندان کی بات ہو رہی ہے۔ چودھری خاندان کے بقول وہ اپنے پورے کاروبار میں تمام پبلک اور پرائیویٹ کمپنیاں ان میں شامل ہیں، وہ انکم ٹیکس اور ویلتھ ٹیکس ادا کرتے ہیں، جبکہ ان کے اخراجات اس سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ اربوں میں ان کے اخراجات اور ٹیکس معمولی۔ ٹھیک ہے، گجرات کی مذکورہ فیملی ملکی قانون اور سماجی اخلاق سے بالا تر ہو گئی، شاید اسی لیے ان پر کسی نے ابھی تک ہاتھ نہیں ڈالا۔ یہ کہانی بہت ہی زیادہ خوفناک ہے۔ کہانی کیا، ان کا پس منظر، یہ لوگ بہت زیادہ نقب لگا کر انہوں نے انڈسٹریز لگائیں، ٹیکسٹائل ملز، فیصل آباد، لاہور، پورے پنجاب کو کور کیا اور ان قرضوں کو مختلف بینک سے لے کر معاف بھی کروایا۔ چودھری خاندان نے اپنے صنعتی اداروں کی تنصیب وغیرہ کے لیے جو اربوں روپے بینکوں اور دیگر مالیاتی اداروں سے قرض لیا، وہ سب قانونی طور پر اور مکمل طور پر ان کو باضابطہ طور پر محفوظ کرا لیا گیا۔ ان کی اور چالاکیاں دیکھیں، ان پہ جو الزامات بہت بڑے پیمانے پر نیب کی سطح پر لگے وہ میں انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں شیئر کروں گی۔ چودھری خاندان کے صنعتی اداروں کے بہت سے کروڑوں، جو کہ آج تو کروڑوں کی اہمیت نہیں ہے لیکن جب ہزاروں کی اہمیت تھی، یہ تب کی کروڑوں کی بات ہو رہی ہے۔ ذرا یہ ضرور ویورز آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے انکم ٹیکس کے معاملات اپیلوں میں لمبے عرصے تک
طوالت کا شکار رہتے تھے۔ چودھری خاندان کے خلاف یہ اخلاقی جرائم کے بھی بے شمار کیس تھے اور سی بی انڈسٹریز لمیٹڈ، ماڈرن ایمبرائڈری اینڈ ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کی تازہ ترین کاروباری اور قانونی حیثیت کیا ہے، ان کے اثاثوں کی اور جملہ قرضہ جات کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا چودھری برادران اس بات کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی ان کے پاس جواب نہیں ہوگا کہ انہوں نے اپنے ملازمین پر خاص طور پر زرعی ترقیاتی بینک سے بھاری قرضے لے کر ان کے ناموں سے یونٹ لگائے، بلیک مارکیٹنگ میں فروغ کیے، انکم ٹیکس کے محکمے میں 1,000 روپے برائے نام صنعتی یونٹوں کے حوالے سے ٹیکس ادا کرتے رہے۔ بہت خوفناک حالات ہیں۔ امپورٹ ایکسپورٹ کے محکمے میں اپنی ملکیت کا ثبوت برائے نام دیا، انہوں نے عمارتیں کھڑی کیں، گجرات سے نکل کر انہوں نے ایسا چور بازاری کے بازار گرم کیے کہ لوگ ان کی سن کر جو ہے نا دیواروں کو ٹکرے ماریں، لوگوں کا خون جلا کر لوگوں کے جو ہے عوام کے پیسے سے ان لوگوں نے کیسے راج کیا۔ 1990 میں قائم مقام وزیر اعظم غلام مصطفیٰ جتوئی کے حکم پر چودھری فیملی کے خلاف شکایت کے ضمن میں ایف آئی اے نے مکمل تفتیش کر کے الزامات کو درست قرار دیا اور رپورٹ اوپر بھیج دی، لیکن چودھری شجاعت کے خلاف کارروائی ہونے کی بجائے چند روز بعد ان کو نواز شریف نے وزیر داخلہ بنا دیا، کیونکہ یہ لین دین کی پالیسی ہے اور ان کو جتنا خوبصورتی سے لین دین آتا ہے اتنا تو میاں برادران بھی بہت پیچھے ہیں۔ آگے سنیے، چودھری شجاعت حسین پر یہ بھی الزام ہے کہ وہ ایف آئی اے سے ماہانہ 2.5 کروڑ روپے بھی کماتے رہے ہیں۔ اب آپ خود ہی سوچیں کہ اس حوالے میں سے بعض ہی حکومتی شخصیات ہوں گی جو ان پر ہاتھ ڈال سکتی ہوں گی، ورنہ یہ ماہانہ کروڑوں بھتہ وصول کرنے والے یہ کہاں سے ٹیکس دیں گے؟ ملک کی تاریخ کی جڑوں کو کھوکھلے کر کے فارم ہاؤسز، محل، بلکہ بہت بڑے بڑے محل اور ہر محکمے کو خوب لوٹنے کا کام انہی کے ذمہ تھا۔ چودھریوں کی خود ساختہ شرافت اور دیانتداری کا پرچار تو غیر ملکی سفیروں سے تعلقات، صلح صفائی، ناجائز جائیدادیں ہتھیانے، ناجائز طریقے سے قرضے لینے اور انہیں آسانی سے ریشیڈول کرانے یا معاف کرانے کے لیے بینکاروں، ججوں سے مفادات حاصل کرنا ان کو خوب آتا تھا۔ باقی پٹواریوں سے، گرداوروں سے، تحصیلداروں سے، محکمہ مال کے افسروں سے کاروباری ہیرا پھیری کرنا، محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، محکمہ لیبر، ملوں، فیکٹریوں کی نگہداشت وغیرہ سب کچھ چودھری پرویز الہی خوب انجام دیتے تھے، یہ ان کا محکمہ تھا۔ باقی سیاست کی جوڑ توڑ کرنا اور حکومتی سطح سے لوٹنا وہ چودھری شجاعت کا تھا۔ ان دونوں نے خوب مل کر ملک کو لوٹا، اسی لیے ان میں ایکا ہے۔ ان کے پیچھے اور بھائی بھی نہیں، باقی جو دوسروں کو انجام تک پہنچانا اپنے رقیبوں کو، وہ بھی ان کو خوب آتا تھا۔ اس کے لیے بھی انہوں نے اپنے خاص آدمی چھوڑے ہوئے تھے۔ یہ جائیدادیں ان کی اتنی زیادہ ایسے ہی نہیں بنی، اس کے پیچھے بہت زیادہ دردناک کہانیاں ہیں، خوفناک کہانیاں ہیں، جو عوام کے لوٹے ہوئے پیسے سے جو ہے ان لوگوں نے راج کرنا شروع کیا۔ آگے دیکھیے، آپ کو قسط وار بہت کچھ بتایا جائے گا جو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ان کو نیب نے بھی کیسے بری کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، ان کی جوڑ توڑ کہاں سے ہو رہی ہے، کہاں سے انڈسٹریز بن رہی ہیں، یہ ملکی اثاثوں کو کیسے انہوں نے چودھریوں نے چوریاں کیسے کی، یہ آپ بہت زیادہ سن کے حیران ہوں گے۔ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ جس میں انہوں نے نقب نہ لگایا ہو اور اس کو اونے پونے داموں لے کر ملکی جائیدادوں کو آگے تک نہ کیا ہو۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی اس طرح کی لیٹسٹ انفارمیشن ہو وہ آپ تک پہنچے۔ ہم انشاءاللہ ڈکٹیٹرز پہ بھی بات کریں گے، بہت کچھ آپ کو میرے چینل پر انفارمیشن ملے گی۔ تاریخ کے اوراق کی سیریز کا آج سے آغاز کر دیا ہے۔ اجازت چاہوں گی، اپنا اور اپنے ارد گرد کا بہت سا خیال رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے لائک ضرور کیجیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔